السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کر آئے ہیں۔ دوستو، بیان کا عنوان ہے ہمارے نبی کا بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا۔ دوستو، چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ دوستو چلو لے کے چلتے ہیں آپ کو سیدھے اس بیان کی اور۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہیں طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم، تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا۔ سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نجی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ، او لوگوں، سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا۔ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہیں۔ اور دنیا کے مسلمانوں، اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو، خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو، ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا۔ آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارہ کی توہین ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہہ کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانہ کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں۔ ابرہہ نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کی بائیں طرف وادی محصر میں ڈیرا لگا دیا۔
عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے اس کے اونٹ وہاں چر رہے تھے. ابرہا بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے. عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں کہ میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے, ہاتھیوں کی فوج ہے, بڑی طاقتور فوج ہے, اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا. عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے, انچارج تھے. تو یہ گئے اور ابرہا سے ملاقات کی. وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے, کچھ لو کچھ دو کی بات کریں گے. چلو اور نہیں تو میں یوں ہی طے کراؤں گا, ایک سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا, ایک سال میرے کعبے کا طواف ہوگا. ایک سال لوگ ادھر آئیں گے, ایک سال لوگ ادھر جائیں گے. عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہا سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں, میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں. نے کہا کمال ہے, آپ کعبے کے متولی نہیں؟ کہ ہاں ہوں. کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں؟ کہ ہاں میرے پاس ہے. کہ کمال ہے تیری, کعبے کی بات نہیں کرتا, اونٹوں کی بات کرتا ہے. تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی, کعبے کی بات کر. ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا, اونٹ میرا مال ہے, اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں. اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے, کعبہ میرا نہیں, کعبے والا کوئی اور ہے. بیت اللہ میرا نہیں, بے شک چابیاں میرے پاس ہیں, بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے, بے شک میں وہاں کا متولی ہوں, لیکن تیرا خیال غلط ہے. کعبے کا مالک میں نہیں, کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے, میرا بھی مالک ہے. سارے جہان کا وہی مالک ہے, وہ تجھ سے خود بات کرے گا. مالک میں مالک ہی نہیں, میں بات کیوں کروں؟ پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا, جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں. عبد المطلب نے جواب دے دیا, فرمایا میں نہیں جانتا, کعبے والا جانے اور تو جانے. تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے, میرے پلے کچھ نہیں, وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا. جب زیادہ مجبور کیا ابرہا نے, عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی, اور ساری زمین کا مالک وہ, آسمان کا مالک وہ, سمندروں کا مالک وہ, دریاؤں کا مالک وہ, تیری فوج کا مالک وہ, میرا خالق و مالک وہ تجھ سے خود نہیں بڑھے گا. میرا کعبہ ہے ہی نہیں, مالک کائنات کا ہے, وہ خدا تجھے خود سنبھالے گا. ابرہا سے اتنی بات کہہ دی حضرت عبد المطلب نے, اور اس کے بعد گھر گئے. پریشانی ہے الہی, میں کیا کروں؟ میرے پاس تو لشکر نہیں, میرے پاس تعداد نہیں, میرے پاس فوج نہیں, اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے. مگر اتنا تو کر سکتے تھے. اسی وقت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا, اے بیٹی آمنہ, او آمنہ, چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے. عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں ہیں, چلی جا رہی ہیں, اور کعبے میں لے گیا دادا, اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا. حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے, اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہے. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے, او مولا تیری مرضی, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو خالق و مالک ہے. مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے, اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن. سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, دعا مانگ رہی ہے,
اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی، لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، تیرے در کا خطاوار ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ، یہ سب کچھ ہے، پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں؟ دعا مانگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار کے دادے نے دعا مانگی، آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ، کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے، آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی، سارا مکہ مانگتا بات اور تھی، سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی، آمنہ اکیلی دعا مانگتی بات اور تھی، میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں؟ آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا، لشکر کی حاجت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، قریش والے بھی جاؤ، سردار آرام کرو، مکے والوں سو جاؤ، اللہ اکبر، بے شک فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں، جنوں تمہاری حاجت نہیں، آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، آمنہ جب تو کالی کملی والے کو لے کے آ گئی، میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے، نرالی جنگ ہوگی آج۔ عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا، جبریل ہٹ جا، اسرافیل ایک طرف ہو جا، میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو، سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ، آج نرالی جنگ ہوگی۔ نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہہ کے ہاتھی لڑیں گے، میں خدا کی چڑیا لڑے گی، قرآن ہے، قرآن کہانیاں نہیں ہے یہ، ڈوڑے نہیں ہیں، فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے، ایک طرف ٹولے کی چڑیا ہوگی، خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا۔ بس دیکھتے دیکھتے ابرہہ نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا، ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے، دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی، جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی، بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا، ادھر سے آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، چڑیاؤ برساؤ بم۔ اب بتاؤ ذرا سی چونچ ہے، اتنی اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہے چڑیوں نے پنجوں میں ذرا ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، برسی کنکریں، قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 ہاتھیوں کے اندر سے گزر،
خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو. فجعلہم کعصف مأکول. قرآن کہتا ہے انہیں اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا. بادشاہ وہ خدا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے؟ اکڑا نہ کرو. ہاں خدا جانے کیا ہو جائے گا. کس سے علاج؟ دیکھو جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کی غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مروا دیے. اس پروردگار سے، وہ بڑا بے نیاز ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں او لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ. میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی. اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی کوثر بن کر، شافی معشر بن کر آئے، ساقی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے. ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے؟ نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے نا. کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں. ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی؟ ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا ان بطش ربک لشدید. میری پکڑ بڑی سخت ہے. ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں. سری تمہاری ہوگی، کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی، کتے گھسیٹیں گے. اکڑ کرتا ہے آدمی. کسی کو ڈاکٹری پہ ناز ہے، کسی کو افسری پہ ناز ہے، کسی کو پیری فقیری اور مولوی پنے کا فخر ہے، کسی کو حاجی اور نمازی پنے کا فخر ہے. فرمایا کیا فخر کرو گے؟ میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ تو بھائی سیدھی سادی بات ہے. میں بھی زور لگا رہا ہوں، جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں میں کیا کرتا رہا. وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں، زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. ہر چیز ریکارڈ میں ہے، ریکارڈ میں. تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا. کھا کے دکھایا، پی کے دکھایا، سو کے دکھایا، اپنی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی شادیاں کر کے دکھلائی، بیمار بھی ہو کے دکھایا، مدینے کا بادشاہ بن کے بھی دکھایا، اور اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے بھی دکھایا. ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کی ران بھی کھا کے دکھائی، اور کئی کئی وقت میں درختوں کے پتے چبا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھایا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مہینوں مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی مول ملتا تھا۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی۔ جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو، اگر کسی نے شکست دیکھ لی ہو تو احد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے 11 ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو۔ اگر تمہاری بیٹی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، تو تم فاطمہ کے ابا کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے، اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے، تو عائشہ صدیقہ کے شوہر کو دیکھ کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے۔ اور اگر تیری بیوی عمر میں تجھ سے بڑی ہے، اس سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 یا 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ اگر تمہیں نواسے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، حسین کے نانا کو دیکھ۔ اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے، علی مرتضی اور عثمان کے سسر کو دیکھ۔ اور اگر تجھے اپنے سورے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ۔ کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی سیرت میں تجھے نہیں ملتی؟ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، سچ اختیار کرو، شرافت اختیار کرو، عبادت اختیار کرو، ظلم سے باز آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے، سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے۔ یہ سارا جہان ناپائیدار ہے اور بے وفا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکی در پلاسو یکی در حریر۔ کہتا ہے یہ تو مقدری سودے ہیں، ایک موری میں لپٹا بیٹھا ہے اور ایک مخمل اور تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہے۔ یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی سرفراز ہو یکی خاک سہار۔ ایک کے سر پہ تاج ہے اور ایک کے سر پہ کپڑا بھی نہیں، تھر 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 سردی میں کرتا پھرتا ہے۔ اللہ نے الگ الگ مقدر بنائے۔ فرمایا یکی را شب و روز مصحب دست، یکی را شب و روز مصحب دست، یکی خفتہ در کنج میں خانہ مست۔ کہتا ایک ایسا مقدروں والا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے۔ ایک ایسا نصیبے والا، ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا۔ یہ بات نہیں ہے جو تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ، پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا۔ ہاں، 4 عورتوں نے 4 مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں۔ دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا۔ بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے، فیصلہ کر دیا۔ مجذوب کہتا کہ میری ہستی نہیں،
واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، اور راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں، کچھ عقل کر، دماغ لڑا، مخول تو نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ او میرے بندے، بدیوں کا پلڑا بھر کے لایا، نیکیوں والے میں ہائی کچھ نہیں، تو لوں کیا؟ بھی تول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا، ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لوں کیا؟ یوم القیامت وزنا، وزن کس بات کا کر؟ تو دوستو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابعداری کا وقت ہے، اور خدا جانے میری تیری کس کی قبر تیار ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے، حضور نے فرمایا، سب کہہ دو صلی اللہ، بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات بھی سونا نصیب نہیں ہے، ایک رات بھی اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں، موت آ جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سیرا باندھ کے چلتا ہے، شادی کی تیاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا، کیا پتا اسے؟ بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ کام آنے والی بات ہے، اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد الرسول اللہ بنتا ہوں، اور جس کا ضامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے؟ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک یہ جو تمہارے منہ میں ہے زبان، اس کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کا ضامن میں ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت تو دے دی، ہم ضمانت کیسے دیں؟ ہم ضمانت کہاں سے لائیں؟ یوں ہی اگر پچھلے ٹانگے میں برقع نظر آ جائے نا، ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں جیسے ان کا سونا گر پڑا ہو سڑک پہ، یہ ضمانت پکی ہو رہی ہے، پہلے عبوری تھی کنفرم ہو رہی ہے۔ کیا بدماشی کا دور ہے، چٹی داڑھی، کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا کرو گے دیکھ کر ان کو؟ یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں۔ اسی لیے خدا کے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جب لوگ بدماش ہو جائیں گے، دل حرام سوچے گا، آنکھ حرام دیکھے گی، ہاتھ حرام چلے گا، کان حرام سنیں گے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی تھوک کے فیصلے کروں گا، پھر تھوک کا فیصلہ آئے گا۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین چیر کر کروڑوں آدمیوں کو اندر لقمہ بنا کر لے جائے گی۔ اس لیے استغفار کرو، توبہ کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست ابھی آپ نے قاری حنیف صاحب کا بیان سنا،
دوستو بیان کیسا لگا آپ ہیں کہ دوستو کمنٹ میں ضرور بتائے، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ دوستو کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔